أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تبارک و تعالی کا حمد و ثنا اور درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں پیش کرنے کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ جل وعلا کے پاک کلام سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کے کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کی اس جمعۃ مبارک کی بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع نماز اور اللہ کا ولی۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر اپنی عبادت کا بھی ذکر فرمایا اور اپنے برگزیدہ بندوں کا بھی ذکر فرمایا۔ میرے خالق و مالک نے اپنے نیک بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین، رحمان کے وہ بندے یمشون علی الارض، زمین پر جب چلتے گئے ہونا تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے گئے، آہستہ آہستہ چلتے گئے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو صرف ان کو سلام کہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ رات گزارتے ہیں سجداً وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ خالق کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے اولیاء کی، اپنے نیک بندوں کی 3 نشانیوں کو بیان فرمایا، اور رب العالمین نے جب ان نشانیوں کو بیان فرمایا تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے بندے، رب کے بندے، رب نے فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اللہ رب العالمین کے ذاتی نام کے بعد صفاتی ناموں میں جس کا مقام اور مرتبہ ہے نا وہ رحمان نام کا ہے۔ اللہ کے ذاتی نام کے بعد جو زیادہ فضیلت رکھنے والا نام ہے وہ رحمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا رحمان کے بندے۔ یہ اپنا دیکھنا باہر ڈھول تو بند کرواؤ یار، میرے کو جمعہ ہو رہا ہے گلیے سے نا ان کو تو بند کر دینا، بند کر دینا۔ رحمان کے بندے، اگر اب رحمان اور رحیم کی بات کی جائے نا، الرحمن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اللہ رب العالمین کا نام رحمان اور رحیم کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الرحمن فی الدنیا ورحیم فی الآخرہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا میں رحمان ہے اور آخرت کے اندر رحیم ہے۔ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے۔ اچھا، رحمانیت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، اپنوں کے لیے بھی ہے، بیگانوں کے لیے بھی ہے۔ جنہوں نے رب کو مانا ان کے لیے بھی رحمانیت ہے، جنہوں نے نہیں مانا اس کے لیے بھی ہے۔ دنیا پہ رب رحمان ہے ساری مخلوق کے لیے۔ اب دیکھیں اس دنیا میں رب کو ماننے والے بھی ہیں، وہ بھی روٹی کھا رہے ہیں، رزق کھا رہے ہیں۔ جو رب کو نہیں مانتے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں کہ رب ان کو بھی روزی دے رہا ہے، حالانکہ روزی رب دینے والا ہے، روزی ان کو بھی مل رہی ہے۔ رب نے فرمایا دنیا پہ میں رحمان ہوں، جو مجھے مانے گا اس کو بھی روزی دوں گا، جو مجھے نہیں مانے گا اس کو بھی رزق ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ لیکن جب کل قیامت کا دیہڑا ہوگا وَالرَّحِيمُ فِي الْآخِرَةِ، کل قیامت کے دیہڑے میں رحیم ہوں گا، اور جو رحمت ہوگی نا صرف وہ مسلمانوں کے لیے ہوگی، میرے ماننے والوں کے لیے ہوگی۔ کل قیامت کے دیہڑے کافروں کے لیے تو آرڈر ہوگا نا کہ ان کو پکڑو جہنم میں ڈال دو، ان کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو، اور مسلمانوں کے لیے حکم ہوگا کہ یہ میرے ماننے والے تھے، میرے محبوب کے ماننے والے تھے۔ آج میری رحمت بھی، میرے محبوب کی رحمت بھی ان ماننے والوں کے لیے گئے، ان ماننے والوں کے لیے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پاک کلام کے اندر اپنے محبوب بندوں کی 3 نشانیوں کے بیان فرمایا۔ پہلی نشانی ہے یمشون علی الارض ہونا، جب وہ چلتے ہیں نا عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر ان کی چال میں نہیں ہوتا اور غرور ان کی چال میں نہیں ہوتا، ان کی چال کے اندر کوئی بڑھاوا نہیں ہوتا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر چلتے ہیں، اور زمین پر رینگنے والی جو مخلوق ہوتی ہے ان کا بھی خیال کرتے ہیں، چونٹیاں، کیڑے مکوڑے، ان کا بھی خیال کرتے ہیں۔ جب اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے ولی، اللہ سے پیار کرنے والے، اور اللہ جن سے پیار کرتا ہے، جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے کیڑی بھی آ کر نہیں مرتی، اتنا ان کو خوف ہوتا ہے، اتنا ان کے دل کے اندر عاجزی ہوتی ہے کہ ہمارے پاؤں کی وجہ سے، ہمارے چلنے کی وجہ سے زمین پر حقیر مخلوق بھی ہے نا جو، وہ بھی ہمارے پاؤں کے نیچے آ کر ہلاک نہ ہو۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، اللہ کے پیاروں کی شان ہے۔ مشکاہ شریف کے اندر موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ماجد، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی، قوم جو ہے وہ ساری اکٹھی ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی، کہنے لگی حضور دعا کیجئے اللہ رب العالمین بارش کا نزول فرمائے۔ قحط پڑ گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بڑی تنگی ہے، دعا کیجئے اللہ بارش عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، تیار ہو جائیے، ہم میدان میں چلتے ہیں، جا کے نماز استسقاء پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو حضور دعا کریں گے، اللہ رب العالمین بارش عطا فرما دے گا۔ اب ساری قوم اکٹھی ہو گئی، حضرت داؤد علیہ السلام آگے آگے گئے، قوم پیچھے پیچھے گئے، کچھ سفر طے کیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام فرمانے لگے چلو واپس چلتے ہیں۔ ابھی نماز استسقاء ادا نہیں کی، ابھی رب کے حضور بارش کے لیے دعا نہیں کی، ابھی جا رہے تھے میدان کی طرف، حضرت داؤد فرماتے ہیں میری قوم، میرے ماننے والوں واپس گھر کو چلتے ہیں۔ قوم کہنے لگی حضور ہم تو جا رہے تھے میدان کی طرف، بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا، آسمانوں سے پانی رک گیا ہے، رب کے حضور نماز پڑھیں، دعا کریں رب بارش کا نزول فرما دے، ہمارا نظام چل جائے۔ ابھی تو ہم وہاں مطلوبہ جگہ پہ پہنچے نہیں اور بارش کے لیے دعا بھی نہیں کی، اور آپ فرما رہے ہیں واپس چلیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں ذرا سنو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ واپس چلیں۔ حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ جب ہم جا رہے تھے اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے میدان کے اندر، میں نے دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کر رہی تھی، یا باری تعالیٰ آسمانوں سے پانی کا نزول فرما دے۔ جب چونٹی کو میں نے دیکھا کہ اللہ کے حضور دعا کر رہی ہے، اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ نے چونٹی کی دعا کا قبول فرما لیا ہے، میں نے کہا جب چونٹی نے دعا کر دی، اللہ نے قبول فرما لی، تو پھر ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ اتنی بات کرنا کی تھی، وہ قوم کہنے لگی ابھی ہم گھر پہنچے نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے موسلا دھار بارش کا نزول فرما دیا، موسلا دھار بارش کا نزول فرما دیا۔ دیکھیے اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں،
اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کر لیا ہوتا ہے، ان کی نظر آسمانوں پہ نہیں، ان کی نظر دنیا داروں پہ نہیں، ان کی نظر اتنا مقام پانے کے بعد بھی زمین پر چلنے والی حقیر مخلوق پر ہوتی ہے کہ کہیں وہ چلنے والی مخلوق ہمارے پاؤں کے نیچے آ کر کچلی نہ جائے، مر نہ جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے چونٹی کو دیکھا کہ اللہ کے حضور دعا کر رہی تھی، پھر میں نے یہ بھی سنا کہ اللہ کے حضور جو بول رہی تھی وہ بھی سنا، اور پھر مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے حضور جو دعا کی اللہ نے اس کو قبول بھی فرما لیا گیا، اللہ نے اس کو قبول بھی فرما لیا گیا۔ یہ ہے انبیاء کا مقام۔ آج کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نبی جیسے ہیں، نبی ہمارے جیسے۔ میں نے کہا کم بختہ بکواس کرتے ہو، نبیوں کی شان تو وراء الورا ہے، نبیوں کی شان تو یہ ہے کہ زمین پر چلنے والی چونٹی کو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ نبی زمین پر چلنے والی چونٹی اگر ہاتھ رب کے حضور اٹھا لے وہ ہاتھ بھی ان کو نظر آ جاتے ہیں، اور ان کا مقام یہ ہے کہ جو مانگے اللہ کے حضور، اللہ کہ حضور مانگی ہوئی دعا جو ہوتی ہے وہ قبول بھی ہو جاتی ہے، اور نبی کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ رب کے حضور یہ کیا دعا کر رہی ہے۔ میں نے کہا نبیوں کا یہ مقام ہے، اور تو زمین پہ چلے تجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ نیچے کیڑی ہے، مکوڑا ہے، کیا چیز ہے، تو اسے کچل کے چلا جاتا ہے۔ اس کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھنا تو بات کی بات ہے، اور جو وہ بول رہی ہے وہ سننا بات کی بات ہے۔ تجھے تو اس کا جسم بھی نظر نہیں آتا اور تو دعویٰ کرتا ہے نبیوں جیسا ہونے کا۔ یہ بات نہیں چلے گی۔ نبی ہے، امتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ لے کے دنیا سے رخصت ہوئے تو قبر میں مصطفیٰ کی پہچان ہو جائے گی۔ اگر یہ نظریہ اور یہ عقیدہ لے کر ہم میدان محشر میں پہنچ گئے تو حضور دور سے دیکھ کر فرمائیں گے وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے، اور پوری زندگی ہم یہ نعرے لگاتے رہے کہ میں غلام میں رسول ہوں، اور زیادتیاں بھی کرتے رہ گئے، مخلوق کو کچلتے بھی رہ گئے، اور ہم کہہ کہ ہم غلام رسول ہیں، اور اس گناہ کی وجہ سے، اس جانور کو مار کی وجہ سے حضور اس غلامی کو قبول ہی نہ فرمائیں تو پھر غلامی کا نعرہ لگانے کا فائدہ نہیں گئی۔ حضور فرما دیں ایک مرتبہ وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے تو بگڑی بن جائے گی۔ حضور فرما دیں کہ وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے تو بات بن جائے گی۔ رات دی بکار اللہ رب العالمین نے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا، چاہے وہ مکھی ہے، چاہے وہ کیڑا ہے، مکوڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ فائدہ دینے والی چیز ہے، چاہے وہ نقصان دینے والی چیز ہے، اللہ نے کسی چیز کو بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا۔ ہارون رشید بیٹھا ہوا تھا، دعوت تھی، کھانا تیار تھا، مکھی بار بار آ کر کھانے پہ بیٹھ جاتی، ایک مرتبہ اڑایا پھر آ کے بیٹھ گئی، پھر اڑایا پھر بیٹھ گئی، پھر اڑایا پھر بیٹھ گئی۔ جب غصہ آیا نا، کہنے لگا یا باری تعالیٰ اس مکھی کو بنانے کا کیا فائدہ تھا، نہ بناتا، تنگ کر رہی کہ نہ بناتا اس کو۔ ساتھ وزیر بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ بات مت کیجئے، اللہ رب العالمین نے اس مکھی کو بنایا ہے نا، اس میں ہزاروں راز موجود ہیں، وہ کیسے؟ وزیر کہنے لگا ہزاروں راز تو میں بیان نہیں کر سکتا، وقت تھوڑا ہے، لیکن ایک راز میں آپ کے سامنے ابھی ضرور بیان کروں گا۔ ہارون رشید کہنے لگا بولیے کون سا راز ہے؟ وہ وزیر کہنے لگا حضور بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، بادشاہ سلامت کے اندر بڑا تکبر ہے، بادشاہ سلامت میں بڑا غرور ہے، گھمنڈ ہے، بڑی طاقت ہے میرے اندر کہ میرے سامنے مکھی پر بھی نہیں مار سکتی۔ اللہ رب العالمین اس مکھی کو بادشاہ کے غرور کو توڑنے کے لیے پیدا فرمایا گیا، بادشاہ کے غرور کو توڑنے کے لیے پیدا فرمایا۔ اے بادشاہ سلامت تو کہتا ہے کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے، میں فلاں کو مار دوں، فلاں کو قتل کر دوں، فلاں کو فلاں کر دوں، میرے پاس بڑا کچھ ہے، تو اسے مکھی تو سنبھالی نہیں جا رہی، تو بڑے بڑے کام کیسے کرے گا؟ وہ رب ہے، جس چیز کو پیدا فرما دیتا ہے وہ بے فائدہ نہیں ہوتی، اس میں حکمت موجود ہوتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی دوسری نشانی یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل ان سے خطاب کرتا ہے، جب کوئی جاہل ان سے آ کے بحث و مباحثہ کرتا ہے تو پھر وہ آگے سے جھگڑا نہیں کرتے، بحث و مباحثہ نہیں کرتے، ان کو کہتے ہیں بھئی تو اپنی راہ پہ چلا جا، میں اپنی راہ پہ جاتا ہوں، ہمارا اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہماری شان یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، ہماری شان یہ ہے کہ مصطفیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ نے ہم اس لیے پیدا نہیں کیا کہ جہلوں سے مقابلہ کرتے رہیں، تو اپنی راہ پہ جا، ہم اپنی راہ پہ جاتے ہیں، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ دوسری شان اپنے ولیوں کے بیان فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک خط آیا، اور خط کے اندر نہ بڑی گالی گلوچ کیا، وہ بے ادبیاں کی ہوئی،
اس خط کو پڑھ لیا حضرت علامہ مولانا ظفر الدین بہاری صاحب نے. جب خط کو پڑھا نا دل کو چوٹ لگی کہ ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمارے بڑے گئے، ہمارے مقتدا گئے، ہم ان کے پیچھے چلتے گئے، ہمارے یہ مفتی صاحب ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے گئے، اور کم وقت نے خط بھیج دیا، اس میں اتنی گالیاں بکیں اور بےادبیاں کر دیں. وہ خط لیا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے تعالی کے بارگاہ میں ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ کے تعالی آ گئے. کہنے لگے حضور یہ دیکھیے خط ہے اور آپ کو بڑا برا بلا کہا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے تعالی فرماتے ہیں ایک منٹ رک جائیے. فرمایا کہ جاؤ وہ صندوقچی اٹھا کے لے آؤ. صندوقچی تھی ان کے پاس، فرمایا وہ اٹھا کے لے آؤ. وہ جب آ گئی نا فرمایا کہ اس میں سے خط نکالو. ایک ایک خط اٹھایا، پڑھا. ہر خط کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ کی تعریفوں کے انبار تھے، ڈھیر لگے ہوئے تھے. کس میں کہا جی اپنا سید العلماء، کس میں کہا جی مفسر قرآن، کس میں کہا جی محدث ہے حدیث، ٹھیک ہے نا، حدیث کے امام گئے، تفسیر کے امام گئے، قرآن کو بڑا جاننے والے گئے، یہ مقتدا گئے، ہمارے بڑے بڑے القابات دیے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے تعالیٰ فرماتے ہیں اے ظفر الدین بہاری، اگر اس کی تعریف کرنے کی وجہ سے میں بڑا نہیں نہ ہوا، اس کی تعریف کرنے کی وجہ سے میں بڑا نہیں ہوا، تو اس کی گالیاں دینے کی وجہ سے اللہ میرا مقام بھی کم نہیں کرنے لگا، میرا مقام بھی کم نہیں کرنے لگا. یہ مقام ہے اللہ کے ولیوں کا. کوئی جاہل آ کے بے ادبی کر بھی جائے نا، جاہل آ کے بک بک کر بھی جائے تو اللہ کے ولی آگے سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے. وہ یہی سوچتے ہیں جس کا کام تھا وہ کر گیا، ہمارا کام تو ہے نا اللہ کو راضی کرنا، ہمارا تو کام ہے مصطفیٰ کو راضی کرنا، ہمارا تو کام ہے رب کی بات کرنا، ہمارا کام ہے قرآن کی بات کرنا، ہمارا کام ہے مصطفیٰ کے فرمان کی بات کرنا. ہم وہ کام کریں گے، اس کو چھوڑ کے اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کیوں کریں؟ پھر اللہ نے فرما دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب اللہ کے ولی سے، اللہ کے پیارے سے کوئی جاہل آ کر بحث و مباحثہ کرتا ہے نا تو اللہ کا ولی پھر اس سے بحث و مباحثہ نہیں کرتا، اسے کہتا ہے کہ تجھے سلام ہوں بابا، تو اپنی رائے جات، میں اپنی رائے جاواں، میں نے اپنا کام کرنا ہے، مجھے رب کو راضی کرنے دو، مجھے مصطفیٰ کو راضی کرنے دو، میں آپ سے بحث و مباحثہ نہیں کر سکتا. اور تیسری جو شان بیان کی نا اللہ رب العالمین نے اپنے اولیاء کرام کی، وہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رب فرماتا ہے کہ میرے جو ولی ہیں نا، میرے برگزیدہ بندے ہیں، جب تم ان کو دیکھو گے نا، یا پھر وہ سجدے میں ہوں گے یا پھر قیام میں ہوں گے، یا پھر وہ سجدے میں ہوں گے یا پھر قیام کے اندر ہوں گے. حضور غوث پاک رحمت اللہ کے تعالی کی اگر بات کی جائے نا تو ملتا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ کے تعالی علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہ گئے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہ گئے. یہ آپ کے اپنا عبادت کا معیار تھا، یہ انداز تھا رب کو راضی کرنے کا، یہ انداز تھا. آج بھی پیر ہیں آج بھی. وہ پیری مریدی شروع جب ہو جاتی ہے نا، مرید آ جاتے، ڈھیر انبار لگ جاتا ہے، مریدوں کو گیدرنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، آگے مجمع لگاؤ تو پیر صاحب بھول جاتے ہیں اتنے مرید میرے ہوں تو نماز پڑھنے کی لوڑ ہی نہیں ہے، ہوں تو نماز پڑھنے کی بھی لوڑ نہیں، اتنے مرید ہو گئے اب تو نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور بعض اوقات تو ایسے بدبخت پیر بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں اب ہم عشق کی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں یہ فزیکلی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عشق کی نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا کم بختہ کہاں سے یہ قانون نکال لیا؟ اگر عشق کی نماز ہوتی تو میرے صدیق پاک نہ پڑھتے، اگر عشق کی نماز ہوتی میرے عمر پاک نہ پڑھتے، اگر عشق کی نماز ہوتی میرے عثمان پاک پڑھ لیتے یار، اگر عشق کی نماز ہوتی میرے علی پاک پڑھ لیتے، اگر عشق کی نماز ہوتی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تیروں کے سائے کے اندر میدان کربلا میں سجدہ کر دیا، وہ عشق کی نماز کیوں نہ پڑھ سکتے تھے؟ اپنی جان کو بچانے کے لیے عشق کی نماز پڑھتے، فزیکلی نہ جھکتے اللہ کے حضور تو کام بن جاتا. لیکن نہیں، صدیق پاک نے بھی مشکل وقت کے اندر سجدہ کر کے بتا دیا نہیں، عشق کی نماز کوئی نہیں ہے، نماز وہی جو سجدہ اور رکوع والی ہے. عمر پاک نے بھی بتا دیا کوئی بھی مشکل مقام ہو اللہ کے حضور جھکا جائے وہی نماز ہے. میرے عمر پاک نے، عثمان پاک نے، علی پاک نے بتا دیا، اور میرے حسین پاک نے میدان کربلا کے اندر تلواروں کے سائے میں جھک کے بتا دیا وہ عشق کی نماز کوئی نہیں، نماز وہی ہے جس میں رکوع بھی ہو اور سجدہ بھی موجود ہو. آج گھوسلے باز پیر نکل آئے جی، عشق کی نماز پڑھتے ہیں. لوگ تو پہلے نماز سے آ رہی ہیں یار، لوگ پہلے نماز سے آ رہی ہیں، نہ ہی پڑھنی پڑے، اور ادھر سے یہ ڈبو پیر نکل آئے جی ہم عشق کی نماز پڑھتے ہیں تو ساڑھے لڑ لگ گئے ہو، بس تمہیں بھی پڑھنے کی لوڑ نہیں. بڑے بڑے پیر نکلے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی کوا پی رہا ہے، کوئی فلاں پی رہا ہے، کوئی فلاں پی رہا ہے. پیر وہی ہے، پیر وہی ہے. حضرت بختیار کا کی رحمت اللہ کے تعالیٰ فرماتے ہیں پیر وہی ہے
جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہو، وہی پیر ہے۔ اگر کوئی ایسا پیر جس کے تم مرید بنے ہو اور وہ تمہارے سامنے اللہ کے گھر سے آواز آ رہی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، اللہ کا بلاوا سن کے بھی تمہیں چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا، تمہارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے کہ اس ڈبو پیر کو چھوڑ دو اور اچھا پیر ڈھونڈو، اس کو چھوڑ دو۔ کیونکہ نماز چھوڑنے والا جو ہے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز چھوڑنے والے نماز نہیں پڑھتا، اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہو۔ جو نماز پیر پڑھتا ہی نہیں ہے، جو پیر نماز ہی نہیں پڑھتا، اگر اس کا خاتمہ ہی کفر پہ ہو گیا، ذرا سوچو، پیر پکڑنے کا مقصد تو ہوتا ہے دنیا پہ نماز پڑھنا سکھائے، اللہ رسول کا فرما بردار بنائے، اللہ رسول کی طرف بلائے۔ پیر کا مقصد یہ ہوتا ہے جب وقت نزع آ جائے تو پیر آ کے معاونت کرے، ٹھیک ہے، اور اللہ رسول کی یاد دلائے، جب قیامت کے دہاڑا ہو تو اس وقت بخشش کروا کے جنت میں ساتھ لے جائے۔ جو پیر خود ہی خاتمہ بالخیر پہ نہ دنیا سے رخصت ہوا، کلمہ نصیب نہ ہوا آخر وقت میں، اس نے کل قیامت کے دہاڑے کیا بخشوانا گئے؟ پیر وہی گئے جو دنیا پہ بھی سدھار کے جائے، کل قیامت کے دہاڑے اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے گا، اپنے پیچھے چلنے والوں کو ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اے میرے بندو نماز قائم کرو اور مشرک نہ ہونا، نماز قائم کرو اور مشرک نہ ہو جانا، نماز کو کہیں چھوڑ نہ دینا۔ پتہ چلو جو نماز نہیں نہ پڑھتا وہ پھر دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، آخری وقت میں اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، آخری وقت میں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، مصطفیٰ کا دیدار بھی نہیں ہوتا۔ نماز ضروری ہے، نماز ضروری ہے۔ اقیم الصلاۃ، یہ جو حکم ہے نا، یہ 5 نمازوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ جمعہ ہے، ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، جمعہ شرائطوں کے ساتھ فرض ہے، ہر بندے پر جمعہ فرض نہیں ہے، اور ہر جگہ پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، ہر بندے پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے اور ہر جگہ پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ کچھ شرائط ہیں، اسلامی حکومت ہو، ٹھیک ہے نا، گیدرنگ ہو، بہت بڑا محلہ ہو، ٹھیک ہے نا، کافی تعداد میں لوگ وہاں نماز پڑھنے آتے ہوں، 5 وقت کی وہاں پہ اذان ہوتی ہو، باجماعت نماز ادا ہوتی ہو، وہاں پہ جمعہ فرض ہے۔ جیسے آج یہاں پہ جمعہ فرض ہے، دیہاتوں کے اندر تو جمعہ فرض ہی نہیں ہے، دیہاتوں میں جو دور دراز علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا، وہاں پہ زہر کی نماز ہی فرض ہوتی ہے، زہر کی نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو یہ جمعہ جو ہے نا، یہ شرائطوں کے ساتھ فرض ہے۔ ہم جمعے کا اہتمام بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں، 5 نمازوں میں اتنی گیدرنگ نہیں ہوتی، 5 نمازوں میں اتنے اہتمام سے ہم نہیں آتے جتنے اہتمام سے ہم جمعے کے اندر آتے ہیں۔ جمعے سے پھر آگے آ جائیں، عیدین کی نمازیں لے لیں۔ جمعے کی نماز چلو فرض ہے نا یار، 5 نمازیں میں فرض ہیں، عیدین کی نماز فرض بھی نہیں ہے، عیدین کی نماز واجب ہے۔ عید الاضحیٰ لے لیں، عید الفطر لے لیں، یہ واجب ہے۔ اور ماشاءاللہ 5 نمازوں سے اور جمعے کی نماز سے زیادہ عیدین کی نمازوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، عیدین کی نمازوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یار ہم واجب کی اتنی پابندی کرتے ہیں، اتنی پابندی کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں کھڑے ہونے کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی، اور جمعے کے لیے بھی اتنی ماشاءاللہ پابندی کرتے ہیں جو شرائط کے ساتھ فرض ہے، اس کے اوپر بھی اتنی گیدرنگ ہو جاتی ہے۔ جو 5 نمازیں بغیر شرط کے فرض ہیں، جو 5 نمازیں سوچیے، جو 5 نمازیں بغیر شرط کے فرض ہیں، ان نمازوں میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ چیدہ لوگ آتے ہیں اور گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بار بار دیکھ کے ان کے چہرے بھی یاد ہو جاتے ہیں، ان کے نام بھی یاد ہو جاتے ہیں، اور جمعے پہ ماشاءاللہ ایسے لوگ، اتنے لوگ آ جاتے ہیں کہ ان کو پورے ہفتے کے اندر دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم جمعے کا اہتمام کرتے ہیں شرائطوں کے ساتھ فرض ہے، جس طرح ہم عیدین کا اہتمام کرتے ہیں وہ بھی شرائطوں کے ساتھ فرض ہے، واجب ہے، تو اسی طرح جو 5 نمازیں بغیر شرائط کے فرض ہیں نا، ان نمازوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا پڑے گا۔ یہی ہمارے اندر کمی ہے، یہی کمی ہے۔ آج اگر اعلان کر دیں نا شام کو کہ ہم نفل کی نماز پڑھیں گے، تو دیکھیے پوری مسجد بھر جائے گی، نفل پڑھنے کے لیے آ گئے جی، قاری صاحب نے اعلان کیا جی آج خاص رات ہے تو ہم مغرب کے بعد نفل پڑھیں گے، تو پوری مسجد بھر جائے گی۔ عشاء کی نماز کے لیے بلائیں گے، اللہ کا بلاوا جائے گا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو وہی چند لوگ ہیں جو 5 نمازیں پڑھنے کے لیے آلریڈی آ رہے تھے۔ یہ ہمارا معیار ہے، یہی معیار ہے۔ جنازے کی بات لے لیں، جنازہ فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ ہم 50 بندے بیٹھے ہیں نا جنازہ پڑھنے کے لیے، ہمیں سے 1-2 بھی چلے گئے تو بقیہ سارے بری و ذمہ گئے، اگر سارے نہ گئے تو پھر گناہ گار ہیں۔ پورا محلہ ہے، محلے میں سے 1 بندہ 2 بندے 3 بندے چلے گئے تو سارا محلہ بری و ذمہ ہو جاتا ہے، اگر سارا محلہ جنازہ پڑھنے نہ گئے تو پھر سارے گناہ گار ہوں گے۔
جنازہ فرض کفایہ ہے، اور جنازے کے اندر ماشاءاللہ عیدین سے بھی زیادہ تعداد ہوتی ہے، عیدین سے بھی زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ اگر میں کہوں نا کہ ہم وہاں پر اپنی ناک بچانے کے لیے جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، اپنا منہ دکھانے کے لیے، محلے داری کو رکھنے کے لیے، اپنی رشتہ داری کو رکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا، یہ جھوٹ نہیں، حقیقت بات ہے، جھوٹ نہیں ہوگا۔ ہم وہاں پر اپنی رشتہ داری بچانے کے لیے جاتے ہیں، اپنا منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں، یار فلاں فوت ہوا تھا ہم جنازہ پڑھنے گئے تھے۔ یا جب ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جنازہ پڑھ سکتے ہیں، کل قیامت کے دیہاڑے تو رب کا منہ دکھانا ہے، کل قیامت کے دیہاڑے تو مصطفیٰ کا منہ دکھانا ہے۔ ارے رب رسول کا منہ دکھانے کی خاطر 5 نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارا یہ معیار بن چکا، لوگوں کی خاطر ہم اتنی گیدرنگ اکٹھی کر لیتے ہیں، جنازگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ 1 نمبر گلی، 2 نمبر گلی، 4 نمبر گلی، ادھر سے بھی ہمارے چند لوگ ہیں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر جنازہ ہو تو ماشاءاللہ ادھر سے وہ جنازگاہ کے اندر کافی لوگ پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے، ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جنازگاہ میں تو پہنچ سکتے ہیں، لیکن مسجد سے بلاوا آنے کے بعد 2 منٹ کی مسافت پہ، 1 منٹ کی مسافت پہ اللہ کے حضور آ کر سجدہ نہیں کرتے۔ یہ ہماری بڑی کم بختی ہے، سوچنا پڑے گا، اس پہ غور فکر کرنا پڑے گا۔ جتنی گیدرنگ ہمارے جنازوں پہ ہوتی ہے، عیدین پہ ہوتی ہے، جمعہ کی نماز پہ ہوتی ہے، اتنی گیدرنگ ہماری 5 نمازوں پہ بھی ہونی چاہیے۔ 5 نمازوں کی تاکید جمعہ سے بھی زیادہ ہے، 5 نمازوں کی تاکید عیدین سے بھی زیادہ ہے، 5 نمازوں کی تاکید جنازے سے بھی زیادہ ہے۔ ہمیں 5 نمازوں میں آنا پڑے گا۔ اگر 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھ لیا تو رب بھی راضی ہوگا، رب کا رسول بھی راضی ہوگا، اور اس میں دکھاوا بھی نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنے ہے تو قاری صاحب کہیں گے واہ بلے بلے فلاں بندہ نماز پڑھنے آ گیا، بڑا حاجی نمازی بندہ ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ اگر یہ نیت لے کے آئیں گے تو پھر قاری صاحب ہی خوش ہوں گے، چند بندے ہی خوش ہو جائیں گے۔ حقیقت بات ہے، اگر ہم سوچ گھر سے یہ لے کے نکلے کہ رب راضی ہو، رب کا رسول راضی ہو، چاہے بندہ ایک بھی راضی نہ ہوئے، رب رسول راضی ہو گے تو نماز بھی قبول ہوگی، رب نماز کے وجہ سے جنت بھی عطا فرما دے گا۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے ہماری نمازوں کا، اور ہم جو بھول چکے ہیں اس نماز کے مقام مرتبے کو، اس فضیلتوں کو۔ اگر یہ فضیلتیں ہماری مد نظر آج بھی آ جائیں تو ہماری مسجد کے اندر حقیقت بات ہے جگہ پاؤں رکھنے کے لیے جگہ بھی باقی نہ رہ گئے، لیکن دوری ہے، رب سے دور ہے، رب کے رسول سے دور ہے، قرآن سے دوری ہے اور حدیث سے دوری ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی ہی بات کر لیں، ہمارے بچے دیکھیں، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم زیادہ دلوائیں، اور اس پر فوکس زیادہ ہونا چاہیے بجائے دنیاوی تعلیم کے۔ اگر ہم مسجد میں اپنے بچوں کو بھیجتے نا قرآن پاک پڑھنے کے لیے، صبح سویرے آپ آ کے دیکھیں نا تو بچے جس انداز میں آتے ہیں نا دکھ ہوتا ہے، اور جس انداز سے بچے سکول میں جاتے ہیں اس کو دیکھیں اور پھر اس کو دیکھیں، کمپیریزن کریں، یار دنیاوی تعلیم کے لیے ہم نے کیا معیار بنا رکھا اور دینی تعلیم کے لیے ہم نے کیا معیار بنا رکھا۔ حالانکہ جس طرح بچے سکول میں جاتے ہیں نا بن ٹھن کے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے زیادہ کہیں قرآن کی تعلیم پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بن ٹھن کے آنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ساری کائے پلٹ دی۔ قرآن پڑھنے کے لیے بچے آتے ہیں تو آنکھیں گندی ہوتی ہیں، اسمیل آ رہی ہوتی ہے، سم ٹائم تو بچے ایسے بھی آتے ہیں کہ ان کے قرآن سے پیشاب کی بھی بو آ رہی ہوتی ہے۔ پڑھنے کیا ہے؟ قرآن۔ افسوس ہوتا ہے، بچوں کا قصور نہیں ہے، بچہ تو بچہ ہے یار، اس کو کیا پتا، ابھی تو وہ یار طالب علم ہے، ابھی تو اپنا مبتدی ہے، قرآن کو سیکھ رہا ہے، اس کو قرآن کے علم کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں، اس کو رب کے حضور جھکنے کا پتہ نہیں۔ یہ سب سے بڑا قصور والدین کا ہے۔ جو ابا اور جو اماں صبح اٹھ کے نماز ہی نہ پڑھے، اور بچہ صبح سویرے خود ہی اٹھے، اس نے کپڑوں میں پیشاب کیا، اس نے صحیح طرح منہ دھویا نہیں دھویا، آنکھیں صاف کی نہیں کی، اس بچے کا قصور نہیں، ماں کا قصور ہے۔ ماں اٹھتی صبح نماز پڑھتی، اللہ رسول کو یاد کرتی، باپ اٹھتا اللہ رسول کو یاد کرتا، اپنے بچوں کو بنا سنوار کے پھر مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجتے، اللہ رسول کا نام لینے کے لیے بھیجتے، تو خدا کی قسم پھر وہ بچہ ڈانس کی طرف نہ جاتا، ناچ گانے کی طرف نہ جاتا۔ جب بھی آپ اس کی زبان سے سنتے تو اللہ کا نام سنتے اور مصطفیٰ کا نام سنتے۔ ہم نے معیار چینج کر دیا گیا، معیار چینج کر دیا گیا۔ قرآن پاک کو ہم فوقیت نہیں دیتے، دینی دنیاوی تعلیم کو فوقیت دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں نا تو ساڈا پتر ساڈے بات بخشش کی دعا کرے، بخشش کی دعا کرے۔ نہیں یار، وہ جس کو آپ نے اردو پڑھائی نا وہ تمہارے جنازے پہ انگلش کے چند جملے تو بول لے گا، لیکن تم نے اس کو دین نہیں پڑھایا، وہ کبھی یہ نہیں بولے گا اللہ مغفر لے حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ کبھی بھی نہیں بولے گا۔ آپ نے ان کو دینی تعلیم دی ہوتی، جنازہ پڑھنا سکھایا ہوتا، نماز پڑھنا سکھایا ہوتا، تمہاری میت کی طرح پڑھی ہوتی، تمہارا بچہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا ہوتا، اس کو پتا ہوتا ابا جا رہا گئے، لیکن اب ابے کے جانے کے بعد جب میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں نا، یہ فائدہ میرے باپ کو ہوگا۔ تو آج ہم بچوں کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں کہ جب مر جاتے ہیں تو نہ ہی وہ بچہ
نہ ہی وہ بچہ باپ کا جنازہ پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، نہ پڑھانے کے قابل، پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے، پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب نہ ہوں تو پھر 15 20 منٹ انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، یار وہ آ جائیں جنازہ پڑھیں۔ یار اتنا قابل بندہ ہے ہی نہیں اولاد کے اندر جو باپ کا جنازہ خود ہی پڑھا تھا۔ بڑا خوش بخت ہے وہ باپ دنیا سے رخصت ہو تو اس کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے، بڑا خوش بخت ہے وہ باپ، بڑی خوش قسمت ہے وہ ماں، دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کا جنازہ کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بیٹا ہی پڑھائے۔ تو اس معیار سے اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ دنیا سے جب ہم جائیں نا تو ہمارا بیٹا ہی خود ہماری میت کو کندھا بھی دے، ہمیں قبر میں خود اتارے۔ اس کو طریقہ سلیقہ ہونا چاہیے کہ باپ کو میں نے اتارنا کس طرح گئے، باپ کے بخشش کے لیے دعا کس طرح کرنی گئے، اور باپ چلا گیا تو میرے کیا حقوق ہیں باپ اور ماں کے متعلق، میں نے کیا کیا کرنا گئے۔ اس انداز سے ہم تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے جو آنے والے برزخ کی زندگی ہے، قیامت کے دیہڑا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اندر بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے پچھتاوا کی ہے، اور قیامت کے دیہڑے پچھتاوا کرنے کے پھر اس وقت پچھتاوا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر ہاتھ میں چلتے رہیں گے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو کھونا تھا ہم کھو چکے، اگر فائدہ کر جاتے، اپنا کچھ کما جاتے، سکھا جاتے، اور اولاد اپنا دعا کرتی، ہاتھ اٹھاتی، کچھ کرتی، اللہ رسول کا نام لیتی، تو اس کا فائدہ ہمیں قبر میں بھی پہنچتا رہتا، حشر کے دیہڑے بھی پہنچتا رہتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔